حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، برتری، پاکیزگی، رفعت و بلندی اور ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا، آپ کا، کل کائنات اور تمام مخلوقات کا تنہا اور اکیلا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شمار بے انتہا صلاۃ و سلام نازل ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے خطبے میں اسراء اور معراج کے تعلق سے کچھ باتیں کی گئی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبے میں معراج کے چند تحفوں کا بیان ہوگا۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی ایک تحفے، کئی ایک انعامات عطا کیے گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان میں سے اہم کیا کیا ہیں اور ہمارے لیے ان میں کیا تعلیمات ہیں، کیا پیغامات ہیں اور کیا نصیحتیں ہیں۔ کیونکہ کسی بھی واقعے کے بیان کرنے کا اصل مقصد اور مدعا یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو باتیں آئیں ان سے نصیحت حاصل کی جائے، اور جو نصیحت کی باتیں ہوں ان پر جہاں تک ہو سکے عمل کیا جائے۔ تو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہی اصل غرض اور اصل مقصد ہوتا ہے قصوں اور واقعات کے بیان کرنے کا، انہیں سننے اور سنانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا اس کے بہت سارے مقاصد تھے، اور اس میں بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند اہم وہ ہیں جن کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے، 3 چیزیں دی گئیں، 3 باتیں آپ کو عطا کی گئیں۔ اعطی الصلوات الخمس، پہلی چیز یہ کہ 5 نمازیں آپ کو عطا کی گئیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر نماز فرض کی۔ شروع میں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بار بار درخواست کی، تو کم کرتے کرتے معاملہ اس پر آ کر ٹھہرا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوں گی، لیکن اجر اور ثواب 50 وقت کی نماز کا ملے گا۔ تو اسی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم تحفہ دیا گیا، نماز کا تحفہ۔ اس لیے نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی اگر مسلمان بلندی چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، برتری چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی، سرفرازی، نجات اور سعادت چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت پر اپنی زندگی گزارنا، جس میں سب سے اہم نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بغیر کامیابی کا اور نجات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 5 وقت کی نمازیں عطا کی گئیں، دی گئیں۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اتنا عظیم تحفہ اتنے عظیم موقع پر اور اتنے شاندار طریقے سے اس امت کو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود امت کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ نماز کو بھولے ہوئے ہیں، نماز سے غافل ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نماز کے معاملے میں بھی مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جمعہ میں مسلمانوں کی جو حاضری نظر آتی ہے، وہ حاضری دوسرے دنوں میں نماز میں نظر نہیں آتی ہے، جبکہ صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ نماز روزانہ فرض ہے، اور دن اور رات میں روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ فرض صرف ہفتے میں 1 دن جمعہ کی نماز ہے، باقی نمازیں شاید فرض نہیں ہیں ان کی سمجھ کے مطابق۔ اس لیے کہ اگر وہ جمعہ کی نماز کی طرح ان نمازوں کو بھی فرض سمجھتے تو جو اہمیت جمعہ کی نماز کو دیتے ہیں، جس پابندی سے جمعہ کی نماز میں حاضری دیتے ہیں، اسی طرح سے بقیہ نمازوں کی بھی پابندی کرتے اور نماز میں حاضری دیتے۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف جمعہ کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، اور باقی نمازوں کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا؟ ہر نماز کے بارے میں، جو نماز بھی فرض ہے، اس کے بارے میں حساب کتاب لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے ہی میں سوال کیا جائے گا۔ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے توحید والے ہیں، ان سے تمام عبادات میں، تمام اعمال صالحہ میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اگر نماز کا معاملہ درست نکلے گا تو پھر تمام اعمال اس کے درست سمجھے جائیں گے، مانے جائیں گے، آگے کا معاملہ آسان ہوگا۔ اور اگر نماز کا معاملہ ہی خراب نکل گیا، کوئی نماز کے معاملے ہی میں فٹ نہیں نکلے گا قیامت کے دن، تو پھر اس کے سارے اعمال گویا کہ برباد سمجھے جائیں گے، بیکار سمجھے جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمْلِهِ، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ يُنظَرُ فِي صَلَاتِهِ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز میں دیکھا جائے گا، نماز کے معاملے میں
غور کیا جائے گا، جانچا جائے گا کہ یہ نماز میں کہاں تک درست تھا، اس کی نماز کیسی تھی، اس کی نماز درست تھی یا نہیں تھی، یہ نماز کے معاملے میں صحیح تھا یا نہیں تھا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اگر وہ نماز کے معاملے میں صحیح نکلے گا، اس کی نماز درست ثابت ہوگی تو اسے کامیابی مل جائے گی۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز ہی اس کی خراب نکلی، نماز کے معاملے ہی میں وہ فیل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو اسے ناکامی اور نامرادی حاصل ہوگی۔ اس لیے نماز کا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ایمان ہے، اگر توحید کا اقرار کرتے ہیں، اگر اللہ کو معبود برحق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو اس کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز ہے تو کامیابی ہے، نماز نہیں تو کامیابی نہیں۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے پاس ساتوں آسمان کے اوپر بلایا اور وہاں نماز فرض کی۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نمازی میں سرخروئی ہے، نمازی میں کامیابی ہے، نمازی میں نجات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو خرابی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، جب جی میں آیا نماز پڑھ لیا، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، وقت بے وقت نماز پڑھتے ہیں، دو چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو دو چار وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے فجر اور عصر میں لوگ نماز کے بارے میں غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے نمازیوں کے بارے میں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز کو کبھی وقت پر پڑھتے ہیں کبھی وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں کبھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اور اپنی نماز کے اندر ارکان، واجبات، شروط وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو نہیں برتتے ہیں، ایسے نمازیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے۔ جب ایسے لوگوں کا یہ حال ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، جب ان کو عذاب ہوگا تو ذرا سوچئے ان لوگوں کا عذاب کا کیا معاملہ ہوگا جو نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں، جن کا مسجد سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جن کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ذرا بتائیے ان کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ان کا ٹھکانہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو سوائے جہنم کیا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کا بھی بیان ہے کہ جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس وجہ سے آئے؟ ہم لوگ تو جنت میں ہیں اور تم جہنم میں ہو، جبکہ دنیا میں ہم تم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کام کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ گھومتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، ہم سب تو آپس میں دوست تھے، یار تھے، ایک دوسرے کے رشتے دار تھے، ایک دوسرے کے سے جان پہچان رکھتے تھے، تو آخر آج کیا ہو گیا ہے؟ ہماری محفل الگ، تمہاری محفل الگ، ہم جنت میں تم جہنم میں، آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں ہم تم ایک ساتھ کیوں نہیں ہو؟ تو اس کی کئی وجہیں، کئی اسباب جہنمی لوگ بیان کریں گے، خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے۔ سب سے پہلے وہ جو بیان کریں گے وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی تو تم اٹھ کر چلے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ہم نماز کے لیے اٹھ کر نہیں جاتے تھے، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، ہم کھانا بنانے لگتے تھے، ہم ٹی وی دیکھنے لگتے تھے، ہم بات کرنے لگتے تھے، ہم دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے تھے، طرح طرح کے بہانے بناتے تھے، کپڑا پاک نہیں ہے، بدن پاک نہیں ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، آئندہ دیکھا جائے گا۔
تو تم نماز کے لیے چلے جاتے تھے لیکن ہم نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں کے ساتھ ہم نہیں رہتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کا اہتمام نہ کرنا، نماز کی پابندی نہ کرنا، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معراج کے موقع پر عطا کی گئی تھی۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہر مسلمان کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 3 تحفے عطا کیے گئے تھے۔ اس میں سے دوسرے نمبر پر ہے الآیتان من آخر سورۃ البقرہ او کما قال، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک اہمیت تو یہی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کے ساتھ آپ کو عطا کیا، معراج کے موقع پر آپ کو عطا کیا یہ دونوں آیتیں، اور اسی طرح سے ان دونوں آیتوں کی فضیلت ایک حدیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ من قرأہما کفتاہ، من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو ان دونوں آیتوں کو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو جو رات میں پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس بات سے کافی ہو جائیں گی؟ یعنی یہ دونوں آیتیں اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گی، ہر شر سے، ہر مکروہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ کس کی؟ جو رات میں ان دونوں آیتوں کو پڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ اہل علم نے کہا ہے کہ بہت ساری عبادات سے بھی، قیام اللیل سے، تہجد سے، اگر اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا تو یہ 2 آیتوں کا پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ان دونوں آیتوں کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، ان دونوں آیتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنے کی انسان کو خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی عظیم آیتیں ہیں، اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھنا چاہیے اور اس میں کیا کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَغُفِرَ لِمَن لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا المقحمات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو تیسری چیز عطا کی گئی اس حدیث کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا یا معاف کر دیا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس شخص نے، جس فرد نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑا عظیم تحفہ اور ہدیہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اس انعام سے نوازا ہے کہ اگر تم شرک نہیں کرو گے تو تمہارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو مسلمان اس دنیا میں اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی طرح سے کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہے تو اس کی برکت اور اس کا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے سیدھا جنت میں داخل کر دے گا، توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے۔ سود، رشوت، زناکاری، قتل ناحق، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، غیبت، جھوٹ، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے فضل سے تو قیامت کے دن توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی وجہ سے ان کو معاف کر دے گا، اللہ کی مرضی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا بلکہ جہنم میں داخل کرے گا، اور پھر جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ توحید والا تھا، اس نے شرک نہیں کیا تھا۔
تو تیسرا تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دیا گیا وہ یہ کہ اگر شرک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو شرک سے سب سے پہلے بچنا چاہیے، سب سے زیادہ اہتمام شرک سے بچنے کا کرنا چاہیے۔ ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، ہر حرام چیز سے بچنا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح سے شرک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی کی شرک کی حالت میں موت ہوئی، مرنے سے پہلے اگر اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنت اس پر حرام کر دی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا تھا اور دوسرے گناہ تھے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو ایک مدت کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس طرح سے نماز سے یہ امت کی اکثریت غافل ہے، اسی طرح سے توحید سے بھی غافل ہے۔ جس طرح سے بے نمازیوں کی کثرت ہے مسلمانوں میں، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو مشرکین کی بھی ایک تعداد ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود جب کوئی آفت مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ سے لو لگانے کے بجائے اللہ کے بندوں سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے امید رکھنے کے بجائے اللہ کے بندوں سے امید رکھتے ہیں، اللہ کو پکارنے کے بجائے اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آ کر اللہ سے دعا کرنے کے بجائے مزاروں پر، خانقاہوں پر، درگاہوں پر جا کر ان کے مجاوروں سے، وہاں جو بزرگان دین مدفون ہیں ان سے فریاد کرتے ہیں، ان کے لیے عبادت کی رسم بجا لاتے ہیں، ان سے اپنا دل لگاتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں۔ یہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔ کیا ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ توحید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک اللہ سے دل لگانا، ایک اللہ سے امید رکھنا، ایک اللہ کو پکارنا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی اسی طرح سے امید رکھی جائے جو اللہ سے رکھنی چاہیے تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو یا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ مصیبت میں، پریشانی میں مدد کے لیے یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یا علی بھی کہتے ہیں، یا حسین بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں بزرگان دین کو داتا، دستگیر اور غریب نواز کہہ کر اور لقب دے کر ان کے لیے عبادات کی رسمیں بجا لاتے ہیں۔ جس طرح سے کفار و مشرکین بتوں کو اور جن ہستیوں کے نام پر بت بنائے گئے تھے ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کو واسطہ بناتے ہیں اور ان کے لیے عبادت کی رسموں کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بزرگان دین کو، انبیاء کو، رسل کو، فرشتوں کو، صحابہ کرام کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنا کر شرک کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے عبادت کی رسم بجا لاتے ہیں، جبکہ یہ معراج کا تحفہ اور پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ایک اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو محترم حضرات، یہ چند تحفے تھے جو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے، اور بھی کئی تحفے ہیں جن کا بیان اگر موقع ملا تو کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید اور ایمان پر باقی رکھے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام عبادات کی پابندی کرنے اور خاص طور سے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت اور خاص طور سے سورہ بقرہ اور اس کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں نجات اور سعادت سے نوازے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔